ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ان دنوں جو اسلامی دن چل رہے ہیں آپ لوگ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب سنتے ہیں. جمعوں میں دروس میں اکثر خطبہ فضائل صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ ان دنوں پہ در پہ 3 عظیم شخصیات کی شہادتیں ہیں. 18 ذو الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور 12 دن بعد 1 محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور اس کے 9 دن بعد 10 محرم کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شہادت ہے. ان شخصیات کے فضائل مناقب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن روافض نے واقعہ کربلا کی آڑ میں جب کبار صحابہ پر طعنہ زنی شروع کی اور ان کے ایمان کو مطعون قرار دیا، حرف تنقید بنایا اور ان کو اس واقعے کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی، پھر اہل السنہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں. ہم فضائل صحابہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا تاریخی روایت نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار بنایا، کسوٹی بنایا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو تم کامیاب ہو. تو جن شخصیات کو ہمارے لیے اللہ نے معیار اور کسوٹی بنایا، اگر انہی پر ہم تنقید کرنا شروع کر دیں، انہی کے ایمان پر حرف گیری کرنا شروع کر دیں تو پھر باقی بچے گا کیا؟ کسوٹی پر تنقید نہیں ہو سکتی. اللہ نے جن کو خود کسوٹی بنا دیا، اب سارے ویسا ایمان اپنائیں گے، سارے ان جیسی عادات اپنائیں گے، اپنے ایمان کو ان جیسا کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی. تو گویا صحابہ سے محبت رکھنا کامیابی ہے، ان سے بغض یا عداوت رکھنا یہ سراسر ناکامی، ضلالت اور گمراہی.
تو کوئی بھی مسلمان گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. سودا جنت کا صحابہ کی پیروی ہے، صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، ان سے محبت رکھنی. اور گھاٹا یہ ہے کہ انسان ان پر تنقید کرنا شروع کر دے، ان پر تبرہ بازی کرنا شروع کر دے. یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. تو صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی. اور ان کے فضائل اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ان کے فضائل بیان کیے. جب اللہ خود ان کے فضائل بیان کر رہا ہے تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیتیں چن چن کر ہم لوگوں کو بیان کریں، بتائیں، صحابہ کی فضیلت بتائیں. تو بے شمار فضائل ہیں. آج کی اس نشست میں ایک خوبی صحابہ کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کاش کہ مسلمان وہ خوبی اپنا لیں تو کامیابی قدم چومے گی. اور اسی چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، اور صحابہ اس میں بدرجہ عدم فائز تھے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی دل کی صفائی کا نام. صحابہ کے دل بڑے پاکیزہ تھے، صاف ستھرے نتھرے. ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، جنت کی محبت سے سرشار تھے، گناہوں کی نفرت تھی. ان کے دلوں میں نہ عداوت تھی، نہ کدورت تھی، نہ آپس میں کوئی ناچاکیاں تھی. پیار محبت کے ساتھ اتنے پاکیزہ دل تھے ان کے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی پاکیزگی اپنے کلام میں، قرآن مجید میں بیان کر دی. 2 آیتیں قابل غور ہیں. ایک سورہ الفتح کی آیت ہے جس کو ہم آیت رضوان کہتے ہیں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی. وہ آیت پڑھیں آپ. فَمَنْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان مومنوں سے، 1400 سے زیادہ صحابہ، اللہ نے ان کو مومن کہا. ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا تھا. اللہ اکبر. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان، کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو آپ کی دل کی کیفیت بتا سکے کہ دل میں ایمان ہے یا دل میں نفاق ہے یا دل میں کفر ہے، دل میں کدورت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. اس نے دلوں کو پیدا کیا، دلوں کے حال بھی وہی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھوں کی خیانت، دلوں میں اٹھنے والے وسوسے، خیالات، سب اللہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے جان لیا. دل پاکیزہ تھے، طاہر اور مطہر تھے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا سکون، اپنی طرف سے سکینت نازل کر دی. دلوں کی اللہ تعریف کرتا ہے، دلوں کی. اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ حجرات کی، اور وہ زبردست آیت ہے. پڑھیں اس کو بار بار. قصے کہانیوں کو چھوڑے، تاریخی روایت کو دفن کر دیں. ایسی مجلسوں محفلوں میں جانا چھوڑ دیں جہاں تاریخ کا سہارا لے کر وضعی روایات کے ذریعے صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید کی جاتی ہے. قرآن پڑھیں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، اور امتحان کے لیے اللہ نے ان کے دل منتخب کیے. دلوں کا امتحان لیا. اور جب اللہ نے دلوں کا امتحان لیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اجر عظیم. اللہ نے ان کو اپنی مغفرت کی نوید بھی سنا دی اور اجر عظیم کی نوید بھی سنا دی. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دلوں کے حال کوئی نہیں جانتا. دل میں کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نے جان لیا، اللہ نے اپنے عرش سے پہچان لیا کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے دل میری محبت سے معمور ہیں، ایمان سے معمور ہیں، تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے دلوں کے اندر نفرت، کدورت، عداوت نہیں ہے. جب اللہ نے آزما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان میں پاس کیا. اور کیسا پاس کیا؟ ابھی میں نے خطبے کے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، یاد رکھیں اس نقطے کو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. 100. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ نے سارے صحابہ کا ذکر کر دیا، اگلے بھی، پچھلے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر صحابی کو اللہ نے اس آیت میں جمع کر دیا
اور فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا. لقد رضی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا سمجھے آپ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. اللہ نے 100 میں سے 100 نمبر دے دیے صحابہ کو. یہ کامیاب ہے. کوئی ان کے نمبر کم نہیں کر سکتا, کوئی ان کے ایمان کو چیلنج نہیں کر سکتا. 100 میں سے 100 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی نازل فرمائی. آیت آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب دیکھیں کہ 100 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو اللہ ممتحن ہے. اللہ نے امتحان لیا, صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا, ان کے دلوں کو ستھرا اور نتھرا پایا, اور 100 میں سے 100 نمبر دے دیے. فرمایا اب ان کی پیروی کرو, ایسا ایمان لے کر آؤ. ہمارے دل کیا ہیں؟ ہمارے دل قدورتوں کے کباڑ خانے. اگر آج اللہ ہمارا امتحان لے, کون پاس ہو سکتا ہے؟ دلوں میں نفرتیں ہیں, عداوتیں. ہمارے دل حسد اور بغض کا گودام بنے ہوئے ہیں. ساری قدورتیں, عداوتیں, بغض, نفرت ہم جمع کر کے رکھتے ہیں دلوں کے اندر. میرے بھائیو, ان دلوں کو پاک کریں, دلوں سے نفرتیں ختم کریں, دلوں سے قدورتیں ختم کریں. اور سب سے پہلے صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستی, اگر ان میں سے کسی صحابی کے لیے قدورت ہے تو آپ کا دل ایک گٹر سے زیادہ غلیظ ہے. آپ کے دل کے اندر کسی بھی صحابی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا. تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور چیک کریں, اور صحابہ اکرام سے محبت کریں. دل کیسے تھے؟ امیر صحابی کا دل بھی ویسا, غریب صحابی کا دل بھی ویسا. امیر صحابی کا دل بھی ویسا اور غریب صحابی کا دل بھی ویسا. اللہ کی محبت میں معمول. غربت میں دل کے اندر فرق نہیں آیا, اور جب امیری سے اللہ نے نوازا, خزانے دیے, تو اس دولت نے بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں چھوڑا. جیسے دل ان کے تھے ویسے ہی رہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں, مشہور واقعہ ہے, اشارتاً میں عرض کروں گا, تفصیل کی گنجائش نہیں. تپتی ہوئی دھوپ ہے, چلچلاتی ہوئی دوپہر ہے. ایک جگہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا. دسترخوان لگا لیا. قریب سے ایک چرواہا گزرا, بکریاں چرا رہا تھا. مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا باہر کا واقعہ. ایک غریب صحابی ہے, اس زمانے کا غریب صحابی ہے, غریب چرواہا. دل کی کیفیت دیکھیں. کہا آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. اس چرواہے نے کہا, غریب صحابی نے, میرا روزہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بھی بڑے متبع سنت تھے. ان کو حیرت ہوئی, اس گرمی کے اندر, اس لو کے اندر, جبکہ بکریوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, روزہ اس نے رکھا ہے. ایسے ہی بطور امتحان کے 2-4 کلمات اس سے کہے, بات چیت ہوئی. کہا بکریاں تمہاری ہیں؟ کہنے لگا نہیں, بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو چرواہا ہوں, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. اچھا ایسا کرو, ایک بکری ہمیں بیچ دو. کہا نہیں بیچ سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اچھا قیمت تمہیں دیں گے, تمہیں گوشت بھی دے دیں گے, شام کو افطاری کر لینا, پکا کے مزے کرنا. کہا نہیں, اس کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا. اچھا ایسا کرو, قیمت لے لو ہم سے, گوشت بھی تمہیں دیں گے. جب مالک کے پاس جاؤ گے تو ایک جملہ اس سے کہہ دینا, اکل الذئب, کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا, بات ختم. اتنی سی بات. مالک کوئی آگے تفتیش تھوڑی کرے گا, کوئی جائے وقوع کا کوئی مشاہدہ تھوڑی کرے گا. اتنی بکریاں تھی, ایک بکری بھیڑیا لے گیا, ختم ہو گیا. اس کی دلی کیفیت دیکھیں. اس غریب چرواہے نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کی اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر میں اپنے مالک سے یہ الفاظ کہوں گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ میرے اس جھوٹ کو اللہ کیا نہیں دیکھ رہا؟ اتنا اس کے دل کے اندر ایمان ہے. یہ غریب صحابی کی بات ہو رہی ہے, غیر معروف صحابی, غیر معروف صحابی, چرواہا ہے, لیکن دل کتنا اللہ کی محبت, اللہ کی اطاعت سے لبریز ہے. آپ اندازہ لگ کے آئیں, جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں, جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے, جو عشرہ مبشرہ کہلائے, جو السابقون الاولون کہلائے, ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ غریب صحابی کی بات ہے. ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ان کے ایمان کی کیفیت, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اول المسلمین, پہلے مسلمان, خلیفہ بلا فصل. ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے
جو ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پیچھے رہ جاتے تھے. نیکی میں سبقت کرنے والے کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، ترازو کے دو پلڑوں میں ایک طرف ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پوری زمین کے لوگوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر صدیق کا ایمان سارے لوگوں سے بھاری نکلے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. ہم ان کے ایمان کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مطعون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ایمان کا مقابلہ ہی نہیں. اللہ نے امتحان لے کر دلوں کو ٹٹول کر جن کو جنتی بنا دیا اور ہم پیچھے لکیر پیٹ رہے ہیں. تو یہ غریب صحابی، اور اگر دولت آئی بھی، اللہ نے غنی کیا بھی، مالدار کیا بھی، اس مال نے ان کے دل خراب نہیں کیے. تاریخی روایات کو چھوڑ دو، وضعی روایات کو چھوڑ دو، ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے. قرآن تعریف کر رہا ہے، حدیث ان کے فضائل بیان کر رہی ہے، اور ہم نے یہی بیان کرنا ہے. اور ویسے بھی مکارم اخلاق کے خلاف ہے. اگر کسی کی کوئی غلطیاں ہیں بھی، ماضی کی غلطیاں ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان پر مٹی ڈالو، ان کو بیان نہیں کیا جاتا. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. یہ دیکھیں امیر صحابی ہیں، کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بچہ بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا. کتنے مالدار تھے، کتنے مالدار تھے کہ وفات کے بعد جو ان کی بیویاں تھی 4، ان میں سونا تقسیم کرنے کے لیے آری منگوانی پڑی. سلیں تھی سونے کی، آری سے کاٹ کاٹ کر بیویوں میں حصے تقسیم کیے گئے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تھا. سونے کی سلیں تھیں، بسکٹ نہیں تھے، بسکٹ نہیں تھے. 1 گرام کا 2 گرام کا سلیں، جس طرح برف کی سلیں دیکھتے ہیں اس طرح کی سلیں تھی. ان کو کاٹ کاٹ کر بیویوں میں تقسیم کیا گیا. ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر ہے. ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں والد گرامی نے روزہ رکھا ہوا تھا. شام کو افطاری کے لیے بیٹھے، دسترخوان پر انواع اقسام کے فروٹ ہیں اور کھانے ہیں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے امیر ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس کا اظہار کرنا ہے. کھانا اچھا ہو آپ کا، آپ کی سواری اچھی ہو، یہ کوئی تکبر نہیں. اللہ نے دیا، خوب کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھا خریدیں، اچھے گھر میں رہیں، کوئی منع نہیں شریعت کے اندر. دسترخوان سج گیا، ابھی ٹائم تھا افطاری میں، ایسے ہی گفتگو شروع کر دی بیٹوں نے اور پرانے واقعات. اور چلتے چلتے سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا. شہزادے تھے مصعب ابن عمیر، اسلام قبول کرنے سے پہلے روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے اس زمانے میں. اور اس زمانے کی جو برانڈڈ عطر ہوتی تھی، خوشبو وہ لگاتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے شام تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرے. اسلام قبول کیا، نوجوان ہے، اسلام قبول کر لیا. باپ نہیں تھا، ماں نے ساری چیزیں چھین لی، بلکہ کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں کو بلا کے پٹوا بھی دیا. مصعب نے کہا کچھ بھی کر لو، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور ایسے زبردست متکلم تھے، بات چیت کرنے کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی نے یہ صلاحیت دیکھی، کہا مصعب یثرب جاؤ. اس وقت اس کا نام یثرب تھا مدینہ کا. وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کے پہلے مبلغ، پہلے داعی یثرب آ گئے. صبح سے لے کر شام تک کئی لوگ مسلمان کر دیے. اس وقت کے انصار کے بڑے بڑے سردار سعد ابن معاذ، اسد ابن زرارہ، وہ آگ بگولا ہو گئی. کون آیا نوجوان جو ہمارے نوجوانوں کو آبائی دین سے برگشتہ کر رہا ہے؟ چلو ہم جا کے بات کرتے ہیں. ہاتھوں میں نیزے لے کر، تلوار حمایل کر کے مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچے اور ان کو وارننگ دی کہ شام تک یثرب سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ انتہائی برا سلوک کریں گے. کہا آپ لوگ سردار ہیں، میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، میں تو خود مسافر ہوں، اجنبی ہوں. لیکن اتنا تو فرض بنتا ہے نا آپ کا کہ ایک مسافر کی بات سن لیں، ایک اجنبی کی گفتگو سن لیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی دولت، آپ کے مناصب چھیننے نہیں آیا. میری گفتگو سن لو، پھر اس کے بعد اچھی لگے تو تمہاری مرضی، بری لگے تو تمہاری مرضی. میں چلا جاؤں گا شام کو، مجھے قبول ہے، لیکن میری گفتگو سن لو.
دونوں نے کہا بات تو نوجوان کی معقول ہے، ہم سردار ہیں، وڈیرے، یثرب کے والی ہیں ہم لوگ، ہم پر کیا زبردستی کر سکتا ہے، اچھا سناؤ۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیتیں پڑھی، اس کی تشریح بیان کی، اللہ کے نبی کے اخلاق بیان کیے۔ وہ جو تن کر آئے تھے، نیزے ہاتھوں میں لے کر تلواریں ہمائل کر کے نیزے پھینک دیے اور کہنے لگے نوجوان ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں بھی سکھا دیں۔ اس طرح کر کے یثرب کے اندر اسلام کے لوگ ہونے لگے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تیسرے سال ہی غزوہ احد کا موقع ہوا، جس میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں سیدنا امیر حمزہ، مصعب ابن عمیر بھی تھے۔ اب یہ افطاری کا وقت ہے اور عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار صحابی ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، گفتگو کر رہے، اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے تو اسلام سے قبل شہزادوں والی زندگی گزارنے والا یہ شخص آج جب شہید ہوا ہے تو ڈھنگ کی کوئی چادر نہیں مل رہی جو اس کی لاش پر ڈالی جا سکے۔ چھوٹی سی چادر تھی، ہم کھینچ کر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر کی طرف کھینچتے تو پاؤں کھل جاتے تھے، ایک چادر میسر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چہرے کو چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ مصعب ابن عمیر اسلام کا شہزادہ اس حالت میں دنیا سے گیا۔ ثم جعل یبکی، پھر عبد الرحمن ابن عوف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے، اتنا روئے، کہا اٹھاؤ سب کچھ یہاں سے۔ وہ دسترخوان اٹھانے کا کہا، وہ نہ انواع اقسام کے کھانے اٹھا دیے، اس لیے کہ وہ کیفیت ایسی تھی ان کے دل پر کہ دنیا ان کی نظر میں بالکل ہیش ہو کر رہ گئی، اللہ کی محبت دلوں میں بھر گئی۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کے دل کی حالت ہے کہ امیری میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا تھا، وہ نہ اسلام کو بھولے نہ اسلامی تعلیمات کو بھولے، ان کا دل اسی طرح اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ اس دنیا نے ان کے دل پہ قبضہ نہیں کیا تھا، ہماری طرح نہیں تھے، تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھو، ہماری خوشی کے فنکشن دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شادیاں خوشیاں منانے میں آزاد ہیں، بے درے روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مول لیتے ہیں۔ دل ہو تو صحابہ جیسے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، دل اللہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے کہ نہ خوشی میں اللہ کو ناراض کرنا ہے، نہ غم میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی ہے۔ دل ہو تو صحابہ اکرام جیسے پاکیزہ۔ مسند حاکم کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، صحابہ کو مخاطب ہے، ہمیں نہیں، فرمایا صحابہ سے، فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات کے بعد میری ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا، تم میں وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ازواج مطہرات کی کوئی اولاد اس وقت زندہ نہیں تھی کہ جو ان کا خیال رکھتی۔ اللہ کے نبی کی بیویاں کون خیال رکھے گا؟ اس اندیشے کے پیش نظر آپ نے صحابہ کو، اللہ نے تو ویسے ہی یہ رشتہ مہر میں ابدی بنا دیا کہ تمہارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے شادی کرو، یہ تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح سگی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس طرح ازواج مطہرات سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا، قیامت کے دن تک اللہ نے امت کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب مسلمانوں کی مائیں ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میری ازواج مطہرات کا خیال رکھے۔ چنانچہ صحابہ جو خلفائے راشدین تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں جو ازواج مطہرات زندہ تھی، سیدنا امیر معاویہ ایک لاکھ درہم و دینار سالانہ ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدمت کرنی، اور انفرادی طور پر بھی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈال دی تھی وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا تھا۔ انفرادی طور پر بھی صحابہ امہات المومنین کی خدمت کرتے تھے۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف ہے
इस दुनिया से जाने का टाइम हुआ, कहा लाओ वसीयत लिखो मेरी, अल्लाह के नबी ने मुझे 33% में इख्तियार दिया, बाकी तो मेरी बीवियां और बच्चे ले जाएंगे, 33% में मुझे इख्तियार है, मैं वसीयत करके जा रहा हूँ। और 33% का उन्होंने अंदाजा लगाया एक बाग का, उस जमाने का सबसे सरसब्ज खूबसूरत बाग। कहा मेरे मरने के बाद ये बाग अज़वाजे मुतहरात में तकसीम किया जाएगा, ये वसीयत की। कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, माल की रेल पेल थी, लेकिन कौन करता है इस तरह, किसको मौत क्यों याद रहता है। यहाँ तो हर शख्स ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे बीवी बच्चों को फायदा मिल जाए, बस ये बाग अज़वाजे मुतहरात के दरमियान तकसीम किया जाए। चुनाचे सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वफात के बाद वो बाग बेचा गया। उस जमाने में 40,000 दीनार का वो बाग बेचा, दीनार सोने के सिक्के। मौजूदा दौर में अगर कम अज कम इसकी कीमत लगाई जाए तो 10 करोड़ रुपए बनते हैं, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ की वसीयत करके गए, किसके लिए? उम्महातुल मोमिनीन के लिए, अज़वाजे मुतहरात के लिए। उनकी नजर में कोई हैसियत नहीं थी इस माल और दौलत। डरते थे बड़ा बड़ा, ऐसा डरते थे। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है सही, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करते हैं कि 2 शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और दोनों विरासत पर झगड़ा कर रहे थे, जो हमारे यहाँ भी बड़े आम है, विरासत कोई नहीं छोड़ता, विरासत के दावेदार निकल आते हैं। दोनों एक चीज के दावेदार थे, वो चीज विरासत की थी, और दोनों के पास ना दलील थी ना कोई गवाह थी। दोनों कह रहे थे कि ये चीज मेरी है, वो कहता ये चीज मेरी है। अब ये सहाबा हैं, इसलिए कि इंसान थे, इन मामलात के अंदर जिस तरह हम इन मामलात के अंदर मुलव्विस होते हैं वो भी हो जाते थे, लेकिन हम में और उनमें फर्क क्या था ये सोचिए। ये हदीस बताती है कि हम में और उनमें बुनियादी फर्क क्या था। दोनों एक चीज के दावेदार है, दोनों के पास दलील नहीं। अल्लाह के नबी ने गुफ्तगू सुनी, हाँ भाई तुम बताओ, उसने गुफ्तगू की, अच्छा तुम बताओ, दोनों की गुफ्तगू सुनी, और छोटा सा मुख्तसर सा आपने फैसला बयान फरमाया, और फैसला सुनाने से पहले कहा इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, कोई नूरी मखलूक नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। तुम अपने फैसले मेरे पास लेकर आते हो, दलील नहीं होती तुम्हारे पास, गवाह नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि तुम में से एक दूसरे से बड़ा तेज होता है बात करने में, अपनी बात करने में। होते हैं ना लोग जो मिट्टी को भी सोना साबित कर देते हैं, बातूनी किस्म के। फिर मैं वो बात करने में, अपनी बात पेश करने में बड़ा तेज होता है, और मैं उसकी बात सुनकर अगर उसके हक में फैसला कर दूंगी ये चीज तुम्हारी है और वो चीज उसकी नहीं है, तो मेरा वो फैसला वो चीज उसके लिए हलाल नहीं करेगा। इन्नमा अख्तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, मैंने उसकी बातों से मुतासिर होकर जहन्नुम का एक टुकड़ा, आग का एक टुकड़ा काट के उसको दे दिया है। अब उसकी मर्जी है वो टुकड़ा रखे या छोड़ दे, अगर वो हकदार नहीं है तो उसके लिए वो टुकड़ा जहन्नुम का टुकड़ा है। यह है फर्क। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं फबकर रजुलान, दोनों पहले झगड़ रहे थे, एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। आग का लफ्ज सुनने के बाद, जहन्नुम की वही सुनने के बाद दोनों रोने लग गए, और अब दोनों में झगड़ा होने लग गया। एक कहता भाई ये चीज तू ले ले, दूसरा कहता तू ले ले। दोनों दस्तबरदार हो गए। आग का लफ्ज सुनने के बाद, जहन्नुम की वही सुनने के बाद दोनों लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, वो कहता मुझे नहीं चाहिए। ये फर्क है। हम तो इन जायदाद के झगड़ों में कत्ल कर देते हैं, सगों को कत्ल कर देते हैं, केस चलते हैं हमारे, हम स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, दूसरे की ऐसी तैसी करके रख देते हैं, उसका कारोबार तबाह करके रख देते हैं, रिश्तों को पामाल करके रख देते हैं। आग का लफ्ज सुनने के बाद दोनों सहाबा रो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कि तुम ले लो, कहता तुम ले, और दोनों लेने के लिए राजी नहीं है। पहले तो झगड़ रहे थे कि मुझे चाहिए, अब कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी तो आपने कहा कि अब मैं एक और फैसला करता हूँ, और फैसला ये है कि अब दोनों का नाम लिखकर कुरानंदाजी करते हैं, जिसका नाम आ जाएगा ये चीज़ उसकी हुई और दूसरा उस पर एतराज़ नहीं करेगा। दोनों राज़ी हो गए, कुरानंदाजी की गई, एक का नाम आ गया। जाहिर है कि एक का नाम आना था,
اللہ کے نبی نے ایک کو چیز دے دی اور دوسرا شاداں و فراہاں تھا کہ چیز اس کے پاس چلی گئی، بہت اچھا ہوا۔ دلوں کو ٹٹولو اللہ کے بندو، دلوں کو ٹٹولو، دلوں کو صاف کرو۔ کتنے پاکیزہ تھے۔ یہ غیر معروف صحابہ کی بات ہو رہی ہے، غیر معروف۔ اگر جو معروف صحابہ ہیں ان کے قصص واقعات جو صحیح روایت میں، تاریخی نہیں صحیح روایت میں موجود ہیں، اگر وہ بیان کیا جائے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، ککھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں۔ صحابہ کو ہم نے حرف نقصان بنانا ہی بنانا ہے۔ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، ایسی مجلسوں کو، ایسے مقررین کو، چاہے وہ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو۔ جو صحابی پر تنقید کرتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ صحابی کی تعظیم کی جائے، نہ کہ صحابی کی توہین کی جائے۔ صحابی کی توہین کرنے والا کبھی عالم نہیں ہو سکتا، کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے یہ باتیں بیان کی جائیں، کیونکہ آگے پھر واقعہ کربلا کے تحت آپ عجیب و غریب قصے کہانیاں سنیں گے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ روایتیں خود ہی بنا لیتے ہیں۔ ہر سال اس کے اندر تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایمان کے ان ڈاکوؤں سے ہمیں بچائے، ہمیں ایمان ہمارا محفوظ رکھے، اور صحابہ کرام کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے پیروکار بن جائیں، ویسے اعمال کرنے والے، ویسا عقیدہ رکھنے والے بن جائیں، جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے ویسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعظم دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وشفاء عاجلة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا وليا مريا عافيا غير ضار يا رب العالمين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك القادم اللهم اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وازواجه وذريته